صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ ضماد آئے ملک یمن سے، جب مکے میں پہنچے انہوں نے بھی سرکار کے بارے میں سنا تھا، مکے والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بریف کر رہے ہیں کہ اسی مکے کے اندر ابن عبداللہ ہے، وہ جس کو دیکھے اس کا کھانا ہی خراب ہو جاتا ہے، جادو اس کا چل جاتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے پاس نہ جانا۔ تو اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا، سب جس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، چلو میں اس کو دیکھوں وہ ہے کون، کتنی شان والا ہے۔ دل میں جب خیال ہے تو وہ جا رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں اس کے سامنے نہ جانا، جو جائے تو اس کا جادو چل جاتا ہے، بار بار اس کو بریف کر رہے ہیں، نہیں جانے دیتے، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جن پڑتے ہیں، کسی جن کا سایہ ہے، تو اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں، جنوں کا بڑا ماہر ہوں، میں لوگوں کے جن نکالتا ہوں، ہو سکتا ہے مکے والوں تمہارے بندے کو میری وجہ سے فائدہ ہو جائے۔ لیکن اسے کیا پتا کہ مصطفیٰ تو آئے جن نکالنے کے لیے، انہوں نے کتنے لوگوں کے جن نکال دیے۔ اور جب سرکار کے پاس گیا تو کہنے لگا میں نے سنا ہے مکے والے کہہ رہے ہیں آپ پر جن کا اثر ہے، کوئی سایہ ہے، تو میں آپ کا جن نکالوں۔ میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بڑا فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ پڑھا۔ سرکار اس کے سامنے خطبہ پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ سرکار نے خطبہ پڑھا، کہنے لگا محمد تیرا خطبہ بڑا ہی پیارا ہے، پھر ایک دفعہ سنا دیں۔ پھر سرکار نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ پھر اس نے خطبہ سنا، پھر کہنے لگا آپ پھر خطبہ پڑھیں۔ جب سرکار نے تیسری مرتبہ پڑھا تو کہنے لگا او مکے کے رہنے والوں، اتنے سونے خطبے پڑھتا ہے، اس پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہے۔ اب وہ سرکار کے سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد آپ پر کوئی جادو نہیں ہے، تو سرکار نے اس کے سارے جادو نکال دیے۔ اب دل کی کھڑکی پر اسلام دستک دینے لگا، دروازہ دل کا کھلنے لگا۔ جب کھلنے لگا تو کہنے لگا محمد مصطفیٰ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں۔ میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے، سانو دسیا مدینے والے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھ گیا، آیا تھا جین نکالنے، خود اپنا جین نکل گیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اپنا رسول تم میں بھیجا، مبعوث فرمایا ایسا رسول ہے جس نے تمہیں دوزخ سے نکالا، جنت کا حقدار بنایا، اس گڑھے سے نکال کے تمہیں جنت کا حقدار بنایا۔ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا ہم سب کو چرچا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ نے محبوب کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا محبوبہ تیری زندگی کی قسم، ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا قابل تعریف ہے۔